मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चूँकि रमज़ान शुरू होने वाला है और अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं, इसलिए आज ज़कात के मुतालिक मैं तफसील से अर्ज़ करूँगा कि ज़कात क्या होती है, किस तरह से दी जाती है, किस किस चीज़ पे कितनी कितनी ज़कात है, ये मैं इंशाअल्लाह तफसील से अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले है ज़कात की तारीफ़ कि ज़कात क्या चीज़ है। जो आपके पास माल है उसका जो अल्लाह ताला की तरफ से निसाब मुकर्रर है, उस निसाब पर एक साल गुज़रने के बाद शरीयत ने जो हिस्सा मुकर्रर किया है वो किसी ऐसे मुसलमान को देना जो हाशमी ना हो और ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए दिया जाए, इसे ज़कात दे और वो इस तरह से अदा किया जाए कि जिस बंदे को दें उसे उस माल का मालिक बना दें। निसाब क्या होता है? निसाब होता है कि माल की वो ख़ास मिक़दार जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उसे हम कहते हैं निसाब। मुतल्लिका निसाब के बराबर या ज़ायद मिक़दार का मुकम्मल मालिक होना, मतलब जितना निसाब है उतनी रकम आपके पास हो या उससे ज़ायद हो, फिर इसे हम कहते हैं निसाब। उसके बाद है जो निसाब की रकम है वो आपकी ज़रूरतों से ज़ायद है। जो चीज़ आपकी ज़रूरत है उस पर ज़कात नहीं है। माले निसाब पर जब एक साल पूरा, चाँद वाला साल जो अंग्रेज़ी साल होता है उसके 365 दिन होते हैं और जो चाँद का साल है उसके आम तौर पे 355 दिन होते हैं। तो 355 दिन पूरे गुज़रने के बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ है? सबसे पहले मादनियात, जिसमें सोना है, चांदी है, धातें हैं, कोयला है, नमक है, जितनी भी मादनियात हैं इनके ऊपर। दूसरा है सोना, चांदी, इनके ऊपर नकद, कैश, करेंसी, इनामी बॉन्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद हैं जानवर, और जानवरों में साइमा जानवर। साइमा जानवर की मैं आगे तफसील अर्ज़ करूँगा। तिजारत की गरज से रखा गया सामान या अशिया, फसलों और दरख्तों पर, उनकी पैदावार पर। अभी हम आते हैं निसाब पर। अब निसाब आम तौर पे ये कहा जाता है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी अगर इतना है तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। तो ये इस तरह नहीं है। ये अब ज़रा ध्यान से सुनिए। 7.5 तोले सोना जिसके 87.48 ग्राम बनते हैं, इतना सोना हो, या 52.5 तोले चांदी जो कि 612.35 ग्राम बनते हैं, इन दोनों की कीमत निकाल लें। जिसकी कीमत कम बनेगी वो हमारा निसाब है। मसलन अभी 2 अप्रैल को मैंने इनके रेट लिए हैं, तो जो 24 कैरेट का सोना है वो 1,05,000 रुपये तोला था, जबकि 22 कैरेट जो आम तौर पे हमारे घरों में हमारी ज़ेवरात वगैरह में इस्तेमाल होता है वो 22 कैरेट का सोना होता है। तो 22 कैरेट की कीमत 2 अप्रैल को 96,000 रुपये थी। अब 96,000 ज़रब 7.5। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे चांदी की कीमत 52.5 तोले की। अब चांदी की कीमत उस दिन जो मैं बता रहा हूँ 2 अप्रैल को 1,350 रुपये थी। अब चांदी की जो कीमत बनती है वो 70,875 रुपये बनती है 52.5 तोले चांदी की। तो सोने की कीमत तो 1 तोले की 96,000 रुपये, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो कम कीमत बनी चांदी की 52.5 तोले की। तो इसलिए जो हमारा निसाब इस साल का बनेगा रमज़ान शरीफ तक ज़कात देने का, वो 70,875 रुपये है। अब इसका निसाब का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास किसी भी शक्ल में 70,875 रुपये या इससे ज़्यादा की रकम अपनी ज़रूरतों से ज़ायद है तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं है तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये किस तरह से निकालते हैं इसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास सोना पड़ा हुआ है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक
तोला सोना है। अब 1 तोला सोने की कीमत 96,000 रुपये है। ये सोना और चांदी ये ज़रूरत में नहीं आता, ये फालतू चीज़ों में आता है, इसलिए ये आपका फालतू है। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई आपने किसी का देना नहीं है, कोई गवर्नमेंट से आपने किसी किस्म की चीज़ लोन पे नहीं ली हुई। तो 96,000 रुपया इसका मतलब है आपके पास मौजूद है, जो कि 70,875 रुपये से ज़्यादा है। इसलिए उस 1 तोला सोने पे भी ज़कात लगेगी। तो हमारे यहाँ जो आम तौर पे ये तस्वर किया जाता है कि 7.5 तोले सोना होगा तो ज़कात लगेगी, ये नहीं ठीक। ये निसाब के हिसाब से, अगर निसाब 1 लाख रुपए फ़र्ज़ करें, तो फिर अगर सोना 1 लाख रुपए से ऊपर का है तो फिर आप पे ज़कात लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो ये ज़हन में रखिएगा। 52.5 तोले चांदी होना ज़रूरी नहीं है। 52.5 तोले चांदी की कीमत आपके पास मौजूद है। तो अब इसका तरीक़ाकार क्या है निकालने का, हिसाब किताब? इसमें एक पॉइंट और समझ लें, फिर मैं उस पर आता हूँ। वो पॉइंट ये कि आपके पास नकद है या कैश है या करेंसी है, नोट वगैरह है या इनामी बॉन्ड है, इनमें से अगर कोई चीज़ है तो वो सारी की सारी आप अपने पास नोट कर लें कि मेरे पास इतने लाख रुपए, या बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक में अगर रखा हुआ है, बैंक वाला हिसाब ज़रा समझने की ज़रूरत है। आपने बैंक में इस पिछले रमज़ान में को अमाउंट रखाई, फ़र्ज़ करें आपके 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख आपने निकलवा लिए, फिर 2 लाख जमा करा दिए, फिर 2 लाख निकलवा लिए, फिर आपको ज़रूरत पड़ी 3 लाख निकलवा लिए। अब पूरे साल की आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद देखेंगे कि कम से कम रकम आपकी कितनी बैंक में जमा रही है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी कम से कम रकम 1 लाख रुपया रही है। वैसे तो आपके कई दफ़ा 10 लाख भी हुए होंगे, 5 लाख भी हुए होंगे, 10 लाख 11 लाख भी हुए होंगे, लेकिन कम से कम जो रकम आपकी जमा रही है वो 1 लाख रुपया रही है। तो वो 1 लाख रुपया चूँकि आपके निसाब से ज़्यादा है, जो कि 70,875 रुपये उससे ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर ज़कात लगेगी। अब वो जो कम अज़ कम रकम है 1 लाख रुपया वो रख लें। आपके पास जितना सोना है उस सोने की कीमत उसमें जमा करें। अगर चांदी पड़ी हुई है तो चांदी की कीमत जमा करें। अगर आपके पास इनामी बॉन्ड पड़े हुए हैं उनकी कीमत जमा करें। ये सारी कीमत जमा करने, मैं सिर्फ मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करिए ये सारी की सारी चीज़ें हमने जमा की, हमारी कीमत बन गई 10 लाख रुपया। अब आपके सर पे कर्ज़ा है, आपने कर्ज़ा देना है। बैंक से आपने घर के लिए कोई कर्ज़ा लिया हुआ था, वो आपने मिसाल सिर्फ समझने के लिए हम करते हैं कि आपने वो कर्ज़ा लिया हुआ था 15 लाख रुपए का। उस 15 लाख में से आपने 4 लाख की किस्तें अदा कर दी हैं, पीछे 11 लाख रह गया, ये अभी आपने देना है। तो 11 लाख आपके सर पे कर्ज़ा है और 10 लाख रुपया आपके पास सोना चांदी और जो कुछ भी है वो सारी की मालियत 10 लाख है। अभी आप ये सारा कुछ बेचें तब भी आपके सर पे 1 लाख रुपया कर्ज़ा है, इसलिए आप साहिब निसाब नहीं हैं। साहिब निसाब उस वक्त होंगे जिस वक्त आपके पास फालतू रकम 70,875 रुपए के बराबर होगी, तो वो आपकी नहीं बन रही। अगर कर्ज़ा निकालने के बाद सोना चांदी वगैरह वगैरह सारी कीमतों में से कर्ज़ा निकालने के बाद जो रकम बचती है वो 70,875 रुपए से ऊपर है, तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात कितनी होती है? 2.5%। 100 रुपए के पीछे 2.5 रुपये, मतलब 40वां हिस्सा। तो ये आपकी ज़कात बनती है। तो ज़कात के मुस्तहिकीन सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं 60वीं आयत में, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। ये सदक़ात यानी सदका, ये सदक़े फ़र्ज़ सदक़े। सदक़े 2 किस्म के होते हैं, एक नफल सदका है, आप हर रोज़ किसी फ़कीर को दे देते हैं, ये नफल सदका है। तो जो फ़र्ज़ सदक़े हैं उनमें ये ज़कात है। ज़कात के साथ और क्या चीज़ है? उशर है, जैसे फसल आती है उसका उशर है। फ़ितराना हमने ईद पे देना होता है। ये सारे के सारे फ़र्ज़ सदक़े हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये सदक़ात यानी सदका और फ़ितराना वग़ैरह फ़कीरों मस्कीनों के लिए हैं और उनके लिए हैं जो सदक़ात के कामों पर मामूर हैं,
گورنمنٹ کے پاس اپنا ایک بیت المال ہے، اس بیت المال میں ہماری زکوٰۃ کے پیسے جاتے ہیں، وہ ان پیسوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جو بندے لگائے گئے ہیں، جو بندے حساب کتاب رکھنے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جاتی ہیں، تو یہ زکوٰۃ کی تنخواہ ان پہ لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو تالیف قلب سے مراد ہے حوصلہ افزائی، ایک بندہ کافر ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ میں اس کو، اگر اس کا کوئی قرضہ ہے، پچھلے دنوں ہمارا یہ لڑکا ہے قمر، پولیس میں ہوتا ہے، اس نے ایک عیسائی لڑکے کو مسلمان کیا، اس کے سر پہ کافی سارا قرضہ تھا، تو اس نے کچھ قرضہ اس نے ادا کیا، کچھ اور اس کے دوستوں نے مل کے، تو یہ تالیف قلب ہے کہ آپ کا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا، تو آپ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے یا تالیف قلب کے لیے یہ پیسے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ نیز گردن چھڑانے کے لیے، گردن چھڑانے سے کیا مراد ہے کہ کسی بندے کے سر پہ قرض ہے اور وہ قرضہ دینے کے اتارنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس کا قرضہ اتروانے کے لیے بھی اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ میں مسافر کے متعلق عرض کرتا ہوں، یہ 4-5 لفظ ہیں، یہ آپ کے سمجھنے کے قابل ہیں۔ فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ اگر کسی بندے کے پاس 70,875 روپے سے کم مال ایک سال کے لیے ہے تو وہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنے بھی نہ ہوں، بالکل ہی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ مقروض وہ شخص جس کے سر پہ قرض ہے اور وہ قرض اتارنے کے قابل نہیں ہے، اس بندے کو ہم مقروض کہتے ہیں۔ طالب علم وہ شخص، وہ بچہ جو پڑھنے کے لیے نکلا ہوا ہے لیکن اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، ہاسٹل کے پیسے نہیں ہیں، اپنے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں۔ حج کا شوق رکھنے والا بندہ، ایسا بندہ جس کو حج کا شوق ہے لیکن اس پہ حج فرض نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کر لے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اگر کسی بندے نے جانتے بوجھتے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اگر اسے نے زکوٰۃ دے دی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، اور بعد میں اس کو پتہ چلا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ غنی کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ غنی ہم کسے کہتے ہیں؟ غنی ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے جتنے اثاثے تھے اس میں سے اس کا قرض وغیرہ سارا مائنس کر کے، اس میں سے منفی کر کے نکال دیں، اس کے باوجود اس کے پاس 70,875 روپے کی رقم بچی ہوئی ہو، ایسا شخص کیا ہے؟ غنی، اس کو ہم غنی کہتے ہیں۔ غنی کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ حقیقی والدین جو باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح حقیقی اولاد، بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زوج، بیوی اپنے خامند کو اور خامند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام تھا ہاشم۔ حضرت ہاشم کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ان میں یہ 5 شخصیتیں ہیں: حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد، حضرت جعفر جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی تھے ان کی اولاد، حضرت عقیل یہ بھی ان کے بھائی تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، یہ عباسی کہلاتے ہیں، جس طرح ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، یہ عباسی بیسیکلی ہاشمی ہیں، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ ان کے بعد حضرت حارث بن عبد المطلب، یہ 5 کی اولاد ہاشمی ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت پاکستان میں جو ہاشمی ذاتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سید ہاشمی ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ہاشمی لکھتے ہیں وہ بھی ہاشمی ہیں، جو علوی لکھتے ہیں وہ بھی ہاشمی ہیں، جو عباسی لکھتے ہیں وہ بھی ہاشمی ہیں، اور جو آوان ہیں، جو ملک لکھتے ہیں ملک آوان، یہ آوان بھی ہاشمی ہیں۔ ان 5 کے 5 ذاتوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مسجد اور قبرستان، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کسی شخص کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنے طور پہ پیسے اکٹھے کر کے تو ان پہ لگائیں۔ اب ہم آتے ہیں فصلوں اور درختوں پر۔
اب زمین دو قسم کی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بارانی زمین، جو بارش سے جس کو پانی ملتا ہے، اور دوسری زمین وہ ہے جو چاہی زمین، جس میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے یا کنویں وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا نہر سے آپ پانی دیتے ہیں۔ جس زمین کو پانی بارش سے ملتا ہے اور بالکل مفت ملتا ہے، اس میں اور کسی قسم کا پانی نہیں لگایا جاتا۔ مفت کا پانی ہو اور خرچے بے شک ہوں، لیکن پانی کا اس پہ خرچہ نہیں ہے، پانی اس کا بارش کی وجہ سے آتا ہے، اور اس میں مشقت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے، مشقت بھی نہیں۔ مشقت سے کیا مراد ہے؟ مشقت سے مراد یہ کہ آپ نے کنواں بنا لیا، کھوہ کھود لیا، اس کے اوپر بیل لگا لیے، یہ کیا ہے؟ مشقت ہے۔ آپ نے کھالہ بنایا، کہیں سے کوئی دور سے نہر گزرتی ہے، کھالہ وہاں تک لے آئے، تو یہ مشقت ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں مشقت بھی نہ ہو اور پیسہ بھی نہ ہو، آسمانی پانی ہے، اس سے بغیر کسی مشقت کے سیراب ہوتی ہے، تو اس کا جو عشر ہے وہ 10% ہے۔ 10% سے مراد آپ کی فصل کا 10واں حصہ۔ جو ہمارے یہاں پہ زمینیں، ان میں کسی جگہ پہ بھی مفت کا پانی نہیں ہے۔ نہر کا پانی ہے تو اس کو آپ معاملہ دیتے ہیں، جس کو آپ یانا کہتے ہیں، آپ وہ دیتے ہیں۔ اگر ٹیوب ویل لگائے ہو تو آپ بجلی کا بل دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے علاقہ ہے، اس میں پانی مفت کا نہیں آتا، آپ پانی کے پیسے دیتے ہیں۔ آج کل ہم جو معاملہ دے رہے ہیں تقریباً 250 سے 200 روپے فی ایکڑ کے حساب سے دے رہے ہیں نہر کا، باقی ٹیوب ویل بھی تقریباً ہر کسی نے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ 20واں حصہ ہے، ہمارا عشر 20واں حصہ ہے فصل کا، اور وہ بنتا ہے 5%، 100 کے پیچھے 5 روپے۔ جس فصل پر عشر دے دیا گیا ہے اس پر اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ نے وہ عشر دیا، اس کے بعد وہ فصل بیچی، اس کا پیسہ لے کے پھر بینک میں رکھا اور اس پہ سال گزر گیا، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مال گم ہو گیا اس پہ نہیں ہے، جو دریا وغیرہ میں گر گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی جگہ پہ رکھا تھا بھول گئے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی نے چھین لیا اور گواہ کوئی نہیں ہے اس کے چھیننے کا، وہ بھی اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کسی انجان آدمی کے پاس امانت رکھی، یاد نہیں رہا کس کے پاس امانت رکھی تھی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، قرض دیا لیکن قرض دینے کا گواہ کوئی نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، اس کی زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے۔ جس نے آپ سے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے اس قرض کی زکوٰۃ دینی کب ہے؟ جب آپ کو وہ قرض وصول ہو جائے گا، تو جتنے عرصے بعد ملا ہے اتنے سارے عرصے کی زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ وہی ہے کہ قرض ایک اللہ کا قرض ہے، ایک بندے کا قرض ہے۔ اللہ کا قرض یہ ہے کہ آپ نے مقروض ایک ایسا شخص ہے جو قرض مانتا ہے مگر قرض دے نہیں رہا۔ وہ مانتا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں آپ کے، لیکن دے نہیں رہا، وہ غریب ہے، مفلس ہے، اور قاضی نے، عدالت نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ مفلس ہے۔ قرض ادا ایک بندہ وہ ہے جو قرض ادا کرنے سے انکاری ہے، وہ کہتا میں نہیں دیتا، کر لو جو کچھ کرنا۔ ایسی صورت میں قرض دینے والے پر قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب اسے قرض واپس مل جائے گا، اس سے پہلے اس پر نہیں ہے۔ امانت کی زکوٰۃ مالک پر فرض ہے، نہ کہ امین پر۔ یہ بھی وہی کہ اگر میں نے آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، آپ کے پاس وہ امانت ہے، آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب جانوروں کے لیے ایک موٹی ساری بات، جانوروں میں سے جو سائمہ جانور ہیں، سین الف حمزہ میم ہے سائمہ، جو سائمہ جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سائمہ جانور کس کو کہتے ہیں؟ سائمہ جانور وہ ہے
جو کسی ایسے چراگاہ میں چارہ چگتے ہوں جس کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے. کوئی ایسی سرکاری چراگاہ ہے, کوئی قبرستان ہے, اس میں چگ رہے ہیں, اس کے پیسے نہیں لگ رہے, بالکل کوئی خرچہ نہیں آ رہا, ایسے جانور کو ہم سائمہ جانور کہتے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایسا سائمہ جانور ہوگا جو پورے کا پورا سال مفت کا چارہ کھاتا ہوگا, میرا نہیں خیال ایسا. تو اس لیے ان کا جانوروں کی زکوٰۃ یہاں پہ جو ہم کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو سائمہ جانور ہیں ان کے, چونکہ سائمہ جانور ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے یہاں پہ ان کی زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے. تو جو تجارت کے لیے ہم رکھتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کی جو شرح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 29 گائے یا بھینسیں ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 30 سے اوپر گائے ہیں لیکن 39 تک ہیں تو ان کی ایک وچھی 1 سال کی وہ اس کی زکوٰۃ ہے. اگر 40 سے 59 تک ہیں تو 2 سال کی ایک وچھی یا ایک بچڑا. 60 سے لے کر 69 تک ہیں تو 2 عدد 1 سال کی بچیاں. تو یہ چونکہ ہمارے ہاں اتنی گائیں ہیں بھی نہیں اور سائمہ بھی نہیں ہے, اس لیے اس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے. اب جو میں نے باتیں کی ہیں زکوٰۃ کے متعلق, اس کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات آپ کلیریفائی کرنا چاہتے ہوں, واضح کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بالکل غلط کہتے ہیں. آپ کے گھر میں جو چیز استعمال والی ہے, وہ استعمال ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. جو استعمال والی چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس چارپائی ہیں, پلاٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کا پلاٹ ہے اور آپ کے ذہن میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے. جب تک آپ کی نیت گھر بنانے کی, اس پلاٹ پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. جس دن آپ کا ارادہ یہ بنے گا کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس سے کو منافع لوں گا, کاروبار کے لیے آپ نے کر لیا, اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کی قیمت آپ بازار سے لگوائیں گے, جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ضرورت کی چیز پہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. فالتو پڑی ہوئی کوئی بالکل اس پہ زکوٰۃ نہیں. دیکھو زبردستی زکوٰۃ دلوانا یہ کوئی, اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہوئی ہیں ان آسانیوں پہ رہنا چاہیے. استعمال میں گھر کے آپ کی چیز, کار ہے, ایک بندے نے 10 کروڑ کی کار رکھی ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ جی 10 کروڑ کی کار ہے تو اس کو, بھائی زکوٰۃ وہ استعمال میں ہے نا, وہ 10 کروڑ کی بجائے 20 کروڑ کی ہو جائے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل اس پہ زکوٰۃ اس پہ ہے جو چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہے. بستر آپ کی ضرورت کے ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ میری طرف مہمان آ جائیں گے, میں ادھر بندہ بھیجوں گا کہ یار سانو آج رات واسطے 4 بسترے چاہیے, تو سال میں ایک دفعہ وہ نکلے نا استعمال کے, بھلے میری طرف ہی گئے, تو وہ سال میں کوئی چیز ایک دفعہ بھی استعمال ہوگی تو وہ استعمال میں شمار ہو گئی. تو یہ چیزیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو کوئی زکوٰۃ کے متعلق؟ چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا, ہمارا یہ سننا, ہمارا یہ سارا قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا. یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما, ہمارے بچوں کو آسانیاں عطا فرما, ہمارے گھروں سے بے برکتی دور فرما, خیر اور برکت عطا فرما. یا اللہ خیر اور برکت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہم سب کے حال پہ رحم اور کرم فرما. یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے غیب سے سبب پیدا فرما. یا اللہ جن کی شادیاں ہوگی اولاد کوئی نہیں, انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, یا اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما.
اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔